حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے سے منع کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا آپ، صحیح ہے نا؟ شکایت کرنے سے منع، صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے، بھئی کسی صحابی کی شکایت مجھ سے آ کر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری شکایت کرنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر کسی کی ذات کے اعتبار سے کوئی کینہ آ جائے، کوئی بغض آ جائے، اس لیے میرے سے کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن شکایت کا مطلب سمجھ لیں آپ، شکایت کس کو کہتے ہیں؟ شکایت کہتے ہیں دل کے اندر، بندے کے دل کے اندر سامنے والا جس سے شکایت ہے اس کی ذات کے اعتبار سے نفرت بیٹھ جائے، اور نفرت کے اعتبار سے آ کر کسی کے پاس آ کر بات کر رہا ہوں، اس کو شکایت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ آ کر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے برائے اصلاح، یہ شکایت نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی؟ آپ کے دل کے اندر نفرت نہیں ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے دل کے اندر کینہ نہیں ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے دل کے اندر بغض نہیں ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے دل کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ مرض ہے اس کے اندر، اور میں اس کے مرض کا معاملہ کسی سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ اس کا وہ مرض صحیح ہو جائے، اس کے طبیب سے صحیح ڈسکس کر رہا ہوں اس کا مرض کا معاملہ۔ میرے گھر کے اندر میری والدہ بیمار ہوں، بھائی بیمار ہوں، بچہ بیمار ہو، یا میں خود بیمار ہوں، تو ڈاکٹر سے اگر اپنے مرض کا معاملہ ڈسکس کرنا ہو تو شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو شکایت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے مرض کا علاج کروانا چاہتا ہوں، میں اپنی بہن کے مرض کا علاج کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کے مرض کا علاج کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کے مرض کا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ تو یہ شکایت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ برائے اصلاح کسی سے جا کر اپنے مرضوں کی، اپنے بھائیوں کی مرضوں کی، اپنے بہنوں کی مرضوں کی اصلاح کروانا ہے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ شکایت کے اندر تو آپ کو سامنے والے سے نفرت ہوتی ہے، شکایت جس سے ہوتی ہے نا، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ بھائی میں حق پر ہوں اور سامنے والا کیا ہے؟ غلط ہے۔ شکایت کے اندر تو بندہ اپنے آپ کو 100% حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض لوگ جملے کیا بولتے ہیں؟ جملے بولتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے میری بھی غلطی ہو، لیکن اس نے یہ کر دیا، میں بھی کسی حد تک غلط ہوں، ہو سکتا ہے، یہ جملے ہوتے ہیں ان کے۔ تو بھائی تو نے پہلے سے ہی طے کر لیا کہ تو کسی حد تک غلط ہے، اور باقی حدوں کو کراس کر گیا غلطی کے اندر، یہ پہلے سے تو کیا طے کر کے مجھے بتا رہا ہے یا کسی کو بھی بتا رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شکایت کہتے ہیں۔ لہذا شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر یا تو دعا مانگ لو، ٹھیک ہے نا، یا جس سے اصلاحی تعلق ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور فرما دو کہ بھائی فلاں میرے بھائی سے کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس اس کے مرض کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور آپ سے ویسا ہی ڈسکس کر رہا ہوں جیسا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ میرے کو میری اصلاح کر دیں، میرے مرض کے اندر افاقہ ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ میری بھی اصلاح کر دیں اور اس کی بھی اصلاح کر دیں۔ جملے ایسے ہونے چاہیے، اور جب جملے ایسے ہوں تو کیا ہوگا؟ آپس کے اندر دل جڑیں گے، محبتیں پھیلے گی، بیٹھیں گے۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، بڑے عجیب جملے، غیبت کر رہے تھے کسی مسلمان بھائی کی، صحابی، اور ہمارے حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟
اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر غیبت کو حرام کہا ہے. قرآن کے اندر غیبت کو حرام کہا ہے. تم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر کیسے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا تم قرآن کے حکموں کے ساتھ کھیل رہے ہو، کیونکہ تم نے قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، قرآن کے حرام کو حلال سمجھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے حرام کو اگر تم نے حرام نہیں سمجھا، حلال سمجھا، تو تم قرآن کے حکموں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. اس کا مطلب تمہارا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے. قرآن پر ایمان نہیں. یہ نہایت خطرناک بات ہے. آج میں اور آپ، ہم کسی کو بولتے نا یار کیا کر رہے ہو، غیبت تو نہیں کرو. غیبت کرنا منع ہے. تم غیبت کیوں کرو؟ ارے میں غیبت کہاں کر رہا ہوں، میں تو سچی باتیں بتا رہا ہوں. ارے سچی بات ہی تو غیبت ہے بھائی. کسی کے اندر سچی باتیں ہوں گی وہی غیبت کہلائے گی. اگر اس کے اندر وہ باتیں ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے. وہ غیبت تو نہیں ہے. تو جو آپ باتیں کر رہے ہو سچی باتیں ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اسی لیے غیبت کرنے سے منع کیا گیا. اب غیبت کیا کیا چیزیں غیبت ہوتی ہیں اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے. کیا کیا چیزیں غیبت ہوتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عجیب بات ہے یہ. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں، یہ بھی غیبت ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام سی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خاتون کو دیکھ کر بتایا، فرمایا وہ چھوٹے قد والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اس کی غیبت کر دی ہے، تم نے اس کی غیبت کر دی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ چھوٹا قد کہنا بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہ بھی غیبت ہے، تم نے اس کو غیبت کر دی ہے. چاہو اس سے معافی مانگو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غیبت کرنے کے بعد جو بندہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبت کرنے کے بعد جو بندہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ جو گوشت کھایا ہے نا یہ ہضم نہیں ہوگا، یہ جہنم کی خوراک بنے گا. اسی لیے غیبت کو حرام قرار دیا ہے. یہ گوشت جلے گا وہاں پر جہنم کے اندر جا کر. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتا. عجیب گناہ ہے نا. کوئی بندہ استغفر اللہ کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے میں نے فلاں بھائی کی غیبت کر دی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے میرے فلاں بھائی کی غیبت کر دی. اس استغفار کرنے سے یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس بھائی سے جا کر معافی نہیں مانگے کہ بھائی میں نے تیری برائی کر دی ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے. جب تک اس مسلمان بھائی سے جا کر معاف نہیں مانگیا اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کا ہمارے حضرت ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. اور میں اور آپ اپنے سر کے اوپر، جسم کے اوپر، دماغ کے اوپر کتنے لوگوں کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں ذرا بتا تو دو، سمجھاؤ تو صحیح. صرف اس بنیاد پر لے کر چل رہے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا، صرف اس بنیاد کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. یہ کہنے میں بھی ہم مخلص نہیں ہیں. وہ بندہ آ کر کہتا ہے میں مخلص ہوں، جو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے حضرت فرمائے گا جو یہ کہہ رہا ہوں نا میں مخلص ہوں، آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، سمجھ لو اس کا اخلاص اسی وقت اس کہنے سے ختم ہو گیا. میں مخلص ہوں، تو مخلص ہے، اس کا پتہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے، تجھے بھی نہیں معلوم. تو کیسے مخلص ہے بھائی؟ تو مخلص بنتا چلا جا، بس تیرا کام یہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرتا چلا جا. اپنے آپ کو اخلاص والا سمجھنا تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کا اور تو وہ کرتا چلا جا، لیکن تو اپنے آپ کو مخلص سمجھ لے، یہ تیرا کام نہیں ہے.
جس کو اللہ مخلص کہتے ہیں وہ مخلص ہے، اور جس کو اللہ مخلص نہیں کہہ رہے ہو تو کوئی بھی کہہ رہا ہو وہ مخلص نہیں ہوتا۔ ہاں، ہر حال میں اخلاص اپنے اندر لاتا رہے، سنورا پن لاتا رہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی مشق کرتا رہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے نفس کو یہ کہہ دیا کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر قابل قبول بات نہیں ہے۔ اسی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، پچھلے سارے اعمال کو ضائع کر دیں۔ تو لہذا اخلاص کا جو برتن ہے نا، اس کو بھرتے چلے جاؤ، کب خالی ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ یہ مت کہو کہ میں مخلص ہوں، اور ایسے جملے ہم بولتے رہتے ہیں، بھائی میں تو آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ بھائی یہ مجھے کیا معلوم آپ میرے ساتھ مخلص ہیں؟ یہ کیسے معلوم؟ آپ مت کہو نا یہ بات۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اخلاص کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ سے اخلاص کو مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مخلص بندہ بنا دے مجھے مخلص بندہ، اور مجھے اخلاص والوں کے اندر شامل کر دے۔ میں اخلاص والا ہوں یا اخلاص والا ہو گیا ہوں، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ اخلاص پتہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص ایمان کو کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے مخلوق کا اللہ کے مقابلے میں انکار نہیں کیا تو آپ مخلص نہیں ہیں۔ ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو مخلوق کا اللہ کے مقابلے میں انکار کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ؟ دیکھیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انکار چاہیے ہی نہیں، یہ زبان کا انکار اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چاہیے۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل کا انکار چاہیے، اور دل کا انکار کرنے کے بعد آپ کے اعمال سے، سارے 365 جوڑوں سے، وہ اخلاص ظاہر بھی ہو، وہ ایمان ظاہر بھی ہو۔ اگر کسی سبب کے اوپر یقین ہے، کسی سبب کے اوپر کسی بھی درجے میں یقین ہے، کسی بھی درجے میں، تو آپ اور میں مخلص نہیں ہیں، اخلاص کے بغیر جا رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا وہاں پر شمار اخلاص والوں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مخلص بنتے ہیں آسان نہیں ہے۔ یہ نفی جو اثبات ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفی اثبات آپ کو مخلص بناتا ہے، مخلص بناتا ہے، مخلص بناتا ہے، مخلص سمجھاتا نہیں ہے۔ سمجھ مت لینا مخلص، سمجھ کے میری دونوں میں فرق ہے۔ مخلص بناتا ضرور ہے لیکن مخلص سمجھاتا نہیں ہے، کیونکہ جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مخلص نہیں سمجھتے، کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ میں مخلص ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اخلاص کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں مخلصین کے اندر شامل فرما دے۔ یہ ہوتا ہے مخلص ہونا، اخلاص ہونا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر اخلاص ہوا کرتا تھا، اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے بڑے سے بڑے اعمال کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، شہید، اپنے بیٹے کے ران کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو بول رہے ہیں کہ بھائی اپنے ران سے میرا سر زمین کے اوپر رکھ دے۔ زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اب تھوڑے سے گھنگریالے بال تھے ان کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے گھنگریالے بال تھے۔ اب آپ تصور کریں، وہ گھنگریالے بال مٹی کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ گھما رہے ہیں سر۔ ایک نورانی وجد آفری چہرہ والا شخص اپنے نورانی بال کو، نورانی بال تھے ان کے،
گھنگریالے بال نورانی بال تھے، کیونکہ اس بالوں کے اوپر اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ اس لیے نورانی ہو گئے تھے. داڑھی کے بال نورانی تھے کیونکہ اللہ کے نبی کی نگاہ اس بالوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی. اب وہ گمان ہے زمین کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں زمین بھی بول رہی ہوگی میں بھی نور سے بھر گئی، اب میرا بھی پیٹ نور سے پھٹنے والا ہے، چھوڑ دیں آپ، کیوں گھمائیں؟ کبھی کبھی تصور ساتھ ہے کہ بھئی زمین نے بھی کہا ہوگا کیا کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر پا رہی، میں برداشت نہیں کر پا رہی. بھائی وہ جو اعلیٰ زمین ہو، اعلیٰ مٹی ہو، ادنا مٹی کے اندر تھوڑا سا یوں کر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ادنا مٹی بھی بولتی ہے تو بہت اعلیٰ چیز ہے، کہاں کی مٹی ہے، کہاں جانا ہے تجھے، کہاں دفن ہونا ہے، کیونکہ جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے نا اسی جگہ پر جا کر آپ دفن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دفن ہوئے نا، تو آپ بتاؤ کہ خمیر تینوں کا کس سے تیار ہوا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جہاں پر وہ مل رہے تھے مٹی، وہ مٹی تو وہاں پر تو دفن نہیں ہوئے نا. تو لہذا انہوں نے اپنے سر کو ملا، اپنی داڑھی کو ملا. اخلاص بتا رہا ہوں. اور ملنے کے بعد فرمایا کہ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے. اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرے لیے ہلاکت. یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ یہ وہ عمر ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل، یہ وہ عمر ہے جو بدری صحابی ہیں، یہ وہ عمر ہیں جن کا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. ان کے بارے میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ عمر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی عمر کو غصہ آتا ہے حق کے اوپر آئے گا، باطل کے اوپر اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا. یہ باطل کے اوپر غصہ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ عمر ہے. آپ سوچو تو صحیح کہ اخلاص کی کہاں حد جا کر ختم ہوتی، کوئی انتہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مخلص لوگ تھے بھائی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو، کچھ نہیں سمجھتے تھے. اخلاص سوچیں، سمجھیے گا. کافر کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے، تلوار سے گردن کاٹنے والے، تلوار سے گردن کاٹنے والے، ایک دم کافر نے تھوک دیا، اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ دوبارہ سے آ جاؤ بھائی. تو اس نے بولا آپ تو میری گردن کاٹ سکتے تھے. بولا جس کے لیے لڑ رہا تھا تو نے تھوکا نا، اس کے بعد مجھے شک ہو گیا شاید یہ جنگ میرے غصے کی وجہ سے میری ہو گئی ہے، اور میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اسی لیے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہوں. دوبارہ سے آ، اپنے غصے کو ختم کر کے دوبارہ اللہ کے لیے اپنی نیت بناؤں گا، پھر لڑوں گا تجھ سے. تو کافر نے جب یہ سنا، ان کے اخلاص کی برکت تھی، ان کے اخلاص کی برکت سے وہ کافر مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھاؤ بھائی، مجھے کلمہ پڑھو، لا الہ محمد الرسول اللہ. بھائی جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں نا تو آپ سننے کے بعد میری اور آپ کی قلب کی حالت ان واقعات سننے کی وجہ سے ویسے ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور جس موقع پر یہ واقعہ ہوا ہوگا، جس موقع پر کیا ہوگا، اس موقع کا استحضار کرو. یقین جانو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس موقع کا استحضار اگر آپ کرو گے تو اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اندر اخلاص کی نورانیت گئی ہوگی، اس کے کچھ چھیٹے آپ کی طرف بھی آئیں گے، چھیٹے آپ کی طرف بھی آئیں گے. مزہ آئے گا. یہ تو مراقبات ہے جو مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں، یہ واقعات نہیں ہے. ارے اخلاص کا ایک واقعہ میں نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ اخلاص کا واقعہ پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سے آنسو پائے اور بھول گیا، ایسا نہیں، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، یقین جانے اس واقعے کو بار بار یاد کرتے رہو گے. اخلاص اگر چاہیے، اخلاص کی نیت بنا کر بیٹھ جاؤ تھوڑی سی دیر کے لیے کہ یا اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کے اندر جو آپ نے اخلاص کی نعمت بھری تھی نا، اس کے کچھ چھیٹے، اس کے کچھ ذرات میرے قلب کے اندر بھی منتقل فرما دیں. صرف اس نیت کے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ کے قلب کے اندر بھی اخلاص آنا شروع ہو جائے گا. بھائی مخلص بننا ہے نہیں بننا، یا سمجھنا ہی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے مخلص بننا نہیں ہے، مخلص سمجھنا ہے. بننا ہے نا. تو مخلص بننے کے لیے یہ اخلاص کی مشقیں کرنا بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کیا کرنا ضروری ہے؟ یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے مراقبات ہیں، مراقبات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص کا واقعہ. جنگ تبوک کے موقع پر سارا مال لے کر آ گئے، سارا مال. حالانکہ سارا مال تو نہیں منگایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. اور سوچے تو اس سے صحیح، جس کے لیے دو جہاں بنی ہیں، دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے سردار، ان کو اس مال کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ ٹیسٹنگ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات کی. یہ ٹیسٹنگ ہے، امتحان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات کا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر کا مال، یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو سوئی تھی نا، اس سوئی کو بھی لے کر آئے. سوئی بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑی ہے. روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے. اور جو گھر کا لباس تھا نا، اس گھر کے لباس کو بھی اتار دیا اور اپنے اوپر ٹاٹ کا لباس پہن لیا. بوری نہیں ہوتی بوری، وہ بوری ڈال لی اپنے اوپر. اور سطر کو ڈھکنے کے لیے پینے لگا دی، جب پینے نہیں لگتے. سوچیں، کہیں مثال نہیں ملے گی. گھر کا لباس، ایک بندہ بولتا نا یہ گھر کا لباس میں کیا دوں گا، تو ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ آ جائے قلب کے اندر، دل کے اندر، نہیں یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایمان والوں کے لیے. میرے نبی نے مانگا ہے بھائی، میری نبی نے اگر میری جان روح سب مانگ لی تو میں سب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور وہ سب دینے کے لیے تیار تھے، تیار تھے. اور اس اخلاص کی قدر کیا کی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ مخلص سمجھا نہیں ہے اپنے آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مخلص، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرما دی یہ مخلص ہیں، پھر بھی نہیں سمجھائے. سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر بھی نہیں سمجھائے. اور اس اخلاص کی قدر کیا کی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ اخلاص کی قدر یہ کی کہ یہاں سے لے کر عرش تک فرشتے ٹاٹ کا لباس ہی پہنے ہوئے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی زمین پر جب اتارا ہے تو بولا ٹاٹ کا لباس پہن کر جاؤ. یہ صدیق اکبر کا اکرام ہے کہ فرشتوں کے سردار کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا کر بھیجا جا رہا ہے. اس کا فرشتوں کا جو لباس تھا نا وہ بھی لے لیا. آج تو میرے صدیق اکبر کے لباس میں زمین پر اترے گا. یہ اخلاص مجھے ایسا پسند آیا. اور دیکھ، یہ ٹاٹ کا لباس اس نے پہنا ہے، جا میرا سلامتی کا لباس پہنا کر آ اس کو. اور کہنا کہ سلامتی کے لباس کو پہننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انعام کے طور پر ایک رضا کی خلت بھی آپ پر چڑھانا چاہتا ہے. اپنی رضا کی خلت بھی چڑھائی. وہ خلت نہیں ہوتی جو لباس
کے اوپر ایک لباس پہنتے ہیں نا، علماء حضرات خلت کا لباس پہن لیتے ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رضا کی خلت کا لباس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھایا ہے، اور ایسا پسند کیا اخلاص، ایسا پسند کیا کہ سلسلہ صدیقیہ جس کو سلسلہ نقش بندیہ بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، سلسلہ صدیقیہ جس کو سلسلہ نقش بندیہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت تک اب قلب کے اوپر یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس لوگ چڑھا کر آتے رہیں گے، اور میں ان کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کرتا چلا جاؤں گا، ولایت کا لباس پہناتا چلا جاؤں گا، ولایت کا تاج پہناتا چلا جاؤں گا، ان سب کو اپنی رضا دیتا چلا جاؤں گا۔ ایسا رتبہ، ایسا مرتبہ، ایسا مقام دیا ہے، ایسی قدر کی اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن کس اعتبار سے کہ اخلاص میں اپنے آپ کو رنگتے رہے، فنا کرتے رہے، لیکن مخلص نہیں سمجھا کبھی بھی اپنے آپ۔ اس لیے ساتھیو اپنے آپ کو اخلاص کے اندر فنا کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلو، لیکن مخلص سمجھو نہیں، مت سمجھو۔ اگر مخلص سمجھ لو گے نا تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو سوروا سمجھنا مت، سوروا بناتے چلے جاؤ، لیکن سنوارتے چلے جاؤ، لیکن سوروا سمجھو نہیں۔ تمہارے ذمے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم تھوڑا سا کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے تو ہم بولتے ہیں یار یہ بھی میں نے کر دیا، 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 اور اپنی زندگی سے اطمینان حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ ایمان والے کو کیا کرتی ہیں؟ خوشی پہنچاتی ہے، اور منافق کو نہیں پہنچاتی خوشیاں، صحیح ہے نا؟ نیکیاں منافق کو خوشیاں نہیں پہنچاتی ہیں، کس کو خوشی پہنچاتی ہیں؟ ایمان والے کو خوشی پہنچاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائے ایمان والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ فرمایا بھائی ایمان والا وہ ہے جس کو اس کی نیکیاں خوشی پہنچائیں اور اس کے گناہ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ